ڈیجیٹل کرنسی کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ یہ کب وجود میں آئی؟ مستقبل میں کیا یہ پاکستان کی ترقی کا سبب بنے گی؟ اس کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے کون سے اقدام کرنے ضروری ہیں؟ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ لوگوں میں اس کے بارے میں کیوں اتنا کریز پایا جاتا ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ میں ملک احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آگاہی چینل۔ ڈیجیٹل کرنسی، جسے کرپٹو کرنسی بھی کہا جاتا ہے، حالیہ برسوں میں کرنسی کی ایک انقلابی شکل کے طور پر ابھری ہے۔ اس نے دنیا بھر کے افراد، کاروباری اداروں اور حکومتوں کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد ڈیجیٹل کرنسی کے مختلف اقسام کے بارے میں معلومات آپ کو فراہم کرنا، ان کے فوائد اور نقصانات کا تجزیہ کرنا اور پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسی کا مستقبل اور عالمی تنازع کو تلاش کرنا ہے۔ متعلقہ حقائق اور اعداد و شمار کو شامل کرنے سے ہم اس تبدیلی کے مالیاتی رجحان کی ایک جامع تفہیم آپ کو پیش کریں گے۔ ویسے تو اس کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن مشہور اقسام میں سے نمبر 1 پہ آتی ہے بٹ کوائن۔ بٹ کوائن 2009 میں ایک گمنام فرد یا گروپ کے ذریعے متعارف کرایا گیا، جسے ساتوشی ناکاموٹو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک اہم ڈیجیٹل کرنسی ہے یہ ایک ویکنڈر نیٹ ورک پر کام کرتا ہے، جسے بلاک چین کہا جاتا ہے، اور کام کا ثبوت دینے والے اتفاق رائے کا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں ایتھیریم۔ ایتھیریم 2015 میں ویٹالک کے ذریعے شروع کیا گیا۔ بیوٹیرین ایک اور اوپن سورس بلاک چین پلیٹ فارم ہے جو سمارٹ معاہدوں کی تخلیق اور اس پر عمل درآمد کو قابل بناتا ہے۔ اس کی مقامی کرنسی ایتھر مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے لحاظ سے دوسری سب سے بڑی ڈیجیٹل کرنسی ہے۔ نمبر 3 XRP ایک ڈیجیٹل کرنسی اور ریپل ادائیگی کا پروٹوکول ہے جو تیز اور کم لاگت والی بین الاقوامی رقم کی منتقلی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ روایتی بینکنگ سسٹمز کا متبادل پیش کرتا ہے۔ اپنی مقامی کرپٹو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے XRP کرنسی بغیر کسی رکاوٹ کے سرحد پار لین دین کی سہولت فراہم کرتا ہے، انٹرپرینیورشپ کو فروغ دے سکتا ہے۔ اگرچہ پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسی کا مستقبل وعدہ کرتا ہے، لیکن اس سے نمٹنے کے لیے کچھ چیلنجز اور تحفظات ہیں۔ ان میں ریگولیٹری فریم ورک، سائبر سیکیورٹی کے خدشات، عوامی تعلیم اور آگاہی، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور اسٹیک ہولڈرز جیسے حکومت، مالیاتی اداروں اور ٹیکنالوجی فراہم کرنے والوں کے درمیان تعاون شامل ہے۔ مالیاتی نظام میں ڈیجیٹل کرنسیوں کے کامیاب انضمام کے لیے مؤثر ضابطہ بہت ضروری ہے۔ ضوابط کو صارفین کے تحفظ، اینٹی منی لانڈرنگ اقدامات اور جدت کو فروغ دینے کے درمیان توازن برقرار رکھنا چاہیے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور دیگر ریگولیٹری اداروں کو ان پہلوؤں سے نمٹنے کے لیے جامع فریم ورک تیار کرنے کے ساتھ صنعت کے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ڈیجیٹل کرنسیوں کی مکمل صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے حکومتی اداروں، مالیاتی اداروں، ٹیکنالوجی کمپنیوں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے درمیان تعاون ضروری ہے۔ شراکت داری علم کے اشتراک بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور محفوظ ڈیجیٹل لین دین کے لیے مضبوط نظام کی تشکیل میں سہولت فراہم کر سکتی ہے۔ تکنیکی ترقی ڈیجیٹل کرنسیوں کو وسیع پیمانے پر اپنانے کے لیے تکنیکی ترقی جیسے اسکیل ایبیلٹی، سیکیورٹی اور قابل استعمال خدشات کو دور کرنے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے تاکہ افراد اور کاروبار کے لیے ہموار اور صارف دوست تجربہ کو یقینی بنایا جا سکے۔ عالمی اثرات ڈیجیٹل کرنسی کا مستقبل بین الاقوامی تجارت، ترسیلات، زر اور مالیاتی نظام پر ممکنہ مضمرات کے ساتھ قومی سرحدوں سے باہر پھیلا ہوا ہے۔ ممالک کے درمیان تعاون اور معیاری کاری انٹرآپریبلٹی کو فروغ دے سکتی ہے اور عالمی سطح پر ڈیجیٹل کرنسیوں کے انضمام کو آسان بنا سکتی ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی ایک تبدیلی کی قوت کی نمائندگی کرتی ہے جو دنیا بھر میں مالیاتی نظاموں اور معیشتوں کو نئی شکل دے رہی ہے۔ مالی شمولیت کو بڑھانے، لین دین کو ہموار کرنے اور جدت طرازی کی صلاحیت کے ساتھ ڈیجیٹل کرنسی پاکستان اور عالمی برادری کے لیے اہم وعدہ رکھتی ہے۔ تاہم ریگولیشن، سیکیورٹی اور اپنانے سے متعلق چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ڈیجیٹل کرنسیوں کے مکمل فوائد حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ پاکستان اور دنیا اس ابھرتے ہوئے منظرنامے کو نیگیٹو کر رہے ہیں، تعاون، اختراع اور مضبوط ریگولیٹری فریم ورک ڈیجیٹل کرنسی کے مستقبل کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے آپ کو معلومات پسند آئی ہوں گی۔ معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔